لا حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد میں نہایت مشکور ہوں آپ تمام اہل علاقہ کا، بالخصوص بھائی محمد وقاص سیدی صاحب کا، کہ جن کے توسل سے مجھے یہ حاضری کا شرف ملا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور بھائی محمد وقاص اطاری کے گھر پر رحمتوں برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میری طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے، ابھی بھی مجھے 102 پر بخار ہے۔ میں ابھی چیک اپ کروا کے آیا تھا، میڈیسن وغیرہ لی ہیں، کل 103 پر بخار تھا۔ بس ایک بیان تھا وہ بھی میں نے کینسل کیا ہے۔ کل کا جدول بھی بڑا ٹف ہے، 4 بیان کل ہیں، پھر میاں چنو جانا ہے، پھر وہاں سے 12 ربیع الاول کے پھر 4 بیان ہیں، اور پھر رات کو ہم نے جانا ہے اسلام آباد، وہاں کامرا کینٹ اٹک کے اندر بیان ہے، پھر واپس آنا ہے، پھر 2 بیان ہیں۔ تو یوں یہ بیانات کا سلسلہ بھی ہے، اور سفر کی تھکاوٹ، اور پھر پڑھانا بھی ہوتا ہے ہم نے جامعۃ المدینہ کے اندر، تو یہ سارے معاملات ساتھ لے کر چلنے ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس جان کو صحت نصیب کرے، اور ہم للہیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ کیا خبر ہمارے منہ سے نکلا ہوا کوئی جملہ کسی کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوستہ ہو جائے اور اس کی آخرت سمجھ جائے، اس کے صدقے ہماری بھی آخرت سمجھ جائے۔ بڑی ہی متبرک یہ محفلیں ہوتی ہیں، یقیناً ان محفلوں کو سجانے والے بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد کا، خدا بھی گواہ ہے اس بات کا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے۔ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ بھائی یہاں کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، کہاں سے چلے کہا ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، اور اہل شک اگر مگر میں رہتے ہیں۔ پتہ نہیں جاتی ہے آواز کہ نہیں جاتی، پتہ نہیں وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، پتہ نہیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں سلام جاتا ہے کہ نہیں جاتا، حالانکہ حدیثیں موجود ہیں۔ بہرحال کہا اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، اور اہل شک اگر مگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، حضور ہماری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ انسان زندگی میں اگر کسی سے محبت کرتا ہے نا تو 5 چیزیں دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 عالی خاندان سے ہونے کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے کہ عالی نسب ہے جس کا خاندان بڑا اونچا ہے۔ نمبر 3
عہدے کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے کہ اس کے پاس عہدہ ہے، چیئرمین ہے، کونسلر ہے، جی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، کوئی وزارت لیے بیٹھا ہے، یا پھر اس سے محبت کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے کہ بڑا مالدار ہے، کبھی نہ کبھی ہمیں بھی نواز دے گا، اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ پانچویں چیز، کبھی اس کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، کس بندے کے پاس علم بڑا ہے تو چلو اس سے محبت کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ ایک عالم نہیں، یہ تو ایک عالم دنیا ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش 18,000 عالم ہیں۔ کتنے؟ 18,000 عالم۔ نام لینا آسان ہے، یہ انگلیوں پہ گنیں گے نا پھر پتہ چلے گا 18,000 کتنے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک جملہ ہے نا، 18,000 بول دیا بس ختم، پتہ چلے گا کہ 18,000 کتنے ہیں۔ ہماری سکت اتنی ہے کہ ہم شاید ایک عالم بھی نہ گھوم سکیں، ایک عالم بھی نہ گھوم سکیں، لیکن 18,000 عالمین گھومنے کی اگر کوئی طاقت رکھتا ہو تو گھوم کر دیکھ لے۔ خدا کی قسم کائنات کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جس کے اندر یہ پانچوں اصول کامل طور پر پائے جاتے ہو۔ کائنات کے اندر 18,000 عالمین کے اندر اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کے اندر یہ پانچوں اصول کامل نہیں بلکہ اکمل طور پر پائے جاتے ہیں تو وہ میرے حضور کی ذات ہے۔ اچھا ہم تو نہیں گھوم سکے نا، ہمارے اندر تو سکت نہیں ہے نا گھومنے کی۔ جبرائیل نے گھومے تھے، حدیث ہے جبرائیل نے گھومے تھے۔ جبرائیل جب گھوم کر آیا نا تو حضور سے کہتے ہیں حضور سارے عالم گھوم لیے ہیں۔ یہ میں بات فاضل بریلوی کی زبان میں نہ بتاؤں، امام احمد رضا خان کی زبان میں نہ بتاؤں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا۔ جبرائیل نے گھومے 18,000 عالم، آ کر کہتے ہیں حضور 18,000 عالمین گھوم چکا ہوں، لیکن خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں نے 18,000 عالمین کے اندر آپ جیسی ذات نہ دیکھی تھی، نہ دیکھی ہے، نہ دیکھ سکوں، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی کو سی۔ جی یار ایک ہوتا ہے، یار ایک ہوتا ہے، جس کے جتنے یار ہو نا وہ وفادار بھی نہیں ہوتا۔ یار ایک ہوتا ہے، اللہ نے محبوب کو محبوب بنایا نا تو پھر اس کا حق بھی ادا کیا، حالانکہ اس پہ کوئی حق نہیں تھا، لیکن دیکھیے کتنی محبت تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کو بنایا کیوں؟ حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ اللہ فرماتا ہے میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری بھی پہچان ہو، کوئی تو ہو جو میری پہچان کا ذریعہ بنے۔ کائنات کے اندر مولا کتنی چیزیں تھیں تو کسی کو بھی پہچان کا ذریعہ بنا سکتا تھا، کسی کو بھی پہچان کا ذریعہ بنا سکتا تھا۔ مولا پھر پہچان کے لیے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے تمنا ہوئی، چاہت ہوئی کہ میری بھی پہچان ہو، فرمایا فخلقت نور محمد، اپنی پہچان کے لیے اور کچھ نہیں کیا، محبوب کے نور کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، تنقید گنجائش سبھی رد کر دی۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، تنقید گنجائش سبھی رد کر دی، خود کو چھپا رہا پردے میں، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ سبحان اللہ، کہ جس نے اپنی ذات کی پہچان کا ذریعہ جس ذات کو پیدا کیا، بتاؤ اللہ نے اس کو کتنے کامل اوصاف عطا فرمائے، حسن بھی کامل دیا، مال بھی کامل دیا، علم بھی کامل دیا،
عہدہ بھی کامل دیا اور اپنے محبوب کو خاندان بھی عارفہ و اعلیٰ عطا فرمایا. سبحان اللہ. میرے حضور کے اگر حسن کی بات دیکھو، اللہ اکبر. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو وہ دوسرے بھائی بھی مانتے ہیں، ان کو وہ بھی مانتے ہیں، ان سے اپنی وہ سند کی باتیں کرتے ہیں، حدیث کی سند چلاتے ہیں ان سے. شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر نا حضور کی زیارت کی. سبحان اللہ. میں نے خواب کے اندر حضور کی زیارت کی تو میں نے کہا حضور آپ کا فرمان ہے انا املح و اخی یوسف اصبح، کہ میرا حسن نمکین ہے، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے. کہا کہ حضور نمکین جو ہوتا ہے نا اس میں زیادہ لذت ہوتی ہے، تو جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے سنے، آپ کے حسن کے قصے تو نہیں سنے نا، آپ کے حسن کے قصے تو نہیں سنے. میرے حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. عبد الرحیم اللہ نے میرے حسن کو اپنی محبت کی غیرت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر رکھا ہے. سبحان اللہ. کہا کہ اللہ نے اپنے محبت کی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر رکھا ہے. اور یہ حضور نے فرمایا مجھ پر 70,000 بشریت کے پردے ہیں. کتنے؟ 70,000 بشریت کے پردے ہونے کے باوجود میرے حضور کا عالم کیا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت جو حضور کے مدار سرا تھے، جو حضور کی ثناخوانی کیا کرتے تھے. ابن ماجہ اٹھا کر دیکھو، نسائی اٹھا کر دیکھو، سیاستہ کی کتب ہے. حضور منبر پر اپنی چادر بچھاتے، حضور فرماتے حسان میری شان تو سناؤ، حسان میری مدح سرائی تو کرو. وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا اللہم اعجدہ بروح القدس، اے اللہ تو جبرائیل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما. وہ حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے نظرت الی وجہی فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. آپ فرماتے جب میں حضور کے رخ انور کی طرف دیکھتا تھا نا، جب میں حضور کے چہرہ انور کی طرف دیکھا کرتا تھا، کہا کہ میں اپنی آنکھوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ لیتا تھا، اپنی آنکھوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ لیتا تھا. کسی نے پوچھا حسان ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا خوفا من ذہاب بصری، کہا حضور کے چہرہ انور سے نور اتنا نکلتا تھا مجھے ڈر لگتا تھا کہیں آنکھوں کی روشنائی نہ چلی جائے. صاحب 70,000 بشریت کے پردے تھے، اس کے باوجود بھی میرے حضور کے حسن کا عالم یہ تھا کہ کوئی تک نہیں سکتا تھا. میاں صاحب نے کہا تھا نا جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، جنہ ویکھ لیا تے بول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. کوئی تاجدارے گولڑا سے جا کر پوچھے نا کیا دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ تاجدارے گولڑا سے کوئی پوچھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریہ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ ما اجوالکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے مہر علی کتے تیری صدا، مشتاق اکھی کتے جا علی. جنہوں نے دیکھا وہ تو یہ کہتے ہیں حضور آپ جیسا کوئی تھا ہی نہیں. جنہوں نے دیکھا نہیں وہی باتیں کرتے ہیں. بات تو تبھی ہے میرے حضور کو اللہ نے حسن بھی کامل عطا فرمایا. اگر بات کرتے ہیں میرے حضور کے مال کی تو جو اللہ نے محبوب کو دیا نا وہ کسی کو دیا ہی نہیں. دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. یہ حفاظ بیٹھے میری رہنمائی کریں گے کہیں غلطی کرو تو. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا محبوب فرما دیجئے دنیا کا مال بالکل تھوڑا ہے. دنیا کا مال بالکل تھوڑا ہے. کہا یہ تھوڑا سا ہے. یہ کتنا مال ہے ذرا پتہ ہے آپ کو؟ حیوانات، نباتات، شجرات، حشرات، یہ سب کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تھوڑا ہے. بتاؤ آپ میں سے کسی کی کیلکولیشن اتنی اچھی ہے، میتھمیٹکس اتنی اچھی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا کیلکولیٹر ہو کہ جس کے ذریعے وہ
دنیا کی ساری چیزوں کو گن سکے؟ ہے کسی کے پاس طاقت؟ نہیں ہے نا۔ دنیا کا جو مال ہے یہ تھوڑا ہے، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب دنیا کا مال بالکل تھوڑا ہے۔ اور ادھر سے اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو بہت سارا عطا کر دیا، بہت زیادہ عطا کر دیا۔ میں کہتا ہوں بھائی، جب دنیا کے تھوڑے مال کو تم نہیں گن سکتے، جب اللہ نے محبوب کو اتنا عطا کیا ہے اسے کیسے گن سکو گے؟ بخاری کی روایت ہے، میرے حضور فرماتے ہیں انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں عطا فرما دی۔ جس کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا، میرے حضور آپ چٹائی پر سویا کرتے تھے نا، تو آپ کی پیٹھ مبارک پر نا نشان پڑ جاتے چٹائی کے۔ یہ حضور کی عاجزی تھی کہ کہیں میرے غریب امتی بعد میں پریشان نہ ہو کہ ہمارے نبی تو بڑے محلات میں رہتے تھے اور آج ہم امتی، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ تھا لیکن پھر بھی چٹائی پر حضور کی نا پیٹھ مبارک پر نشان۔ ایک بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں آئی، اس نے دیکھا کہ حضور کے نا پیٹھ مبارک پر نا نشان پڑ گیا۔ اس نے جیسے ہی وہ نشان دیکھے نا بڑی پریشان ہوئی، گھر بھاگی گئی۔ اس نے وہاں جا کر نا ایک بستر تیار کیا، نرم بستر تیار کر کے نا حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کر کہتی حضور یہ قبول فرما لیں۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے۔ چلی گئی۔ جب حضور گھر میں نہیں تھے نا، پھر آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، ان کو آ کر کہتی ہے کہ ام المؤمنین یہ قبول فرما لیں، حضور چٹائی پر سوتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ کہا ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے لے کر رکھ لیا، وہ اتنی منت سماجت سے دینے آئی، آپ نے لے کر نہ رکھ لیا۔ جب حضور آئے نا تو حضور کی اس بستر پر وہ بچھا ہوا تھا، بچھونا حضور کی چٹائی پر وہ بچھونا بچھا ہوا تھا۔ میرے حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ حضور ایک بوڑھی عورت دے کر گئی۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ میں نے تجھے منع کر دیا تھا پھر بھی وہ دے کر گئی ہے۔ کہا کہ حضور بڑی منت کر رہی تھی، کہتی ہے کہ حضور کو اس پر سلا دے، چٹائی پر سوتے ہیں نشان پڑ جاتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ حضور اس پر آرام کریں۔ میرے حضور نے فرمایا عائشہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں؟ عائشہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں؟ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ بتاؤ، اللہ نے حسن بھی کامل دیا اور مال بھی سب سے زیادہ دیا۔ تیسری چیز عہدہ ہوتا ہے، عہدے کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ نے جتنا بڑا عہدہ میرے حضور کو عطا فرمایا ایسا کسی کو دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے حواریوں کے اندر بیٹھے تھے، آپ فرما رہے تھے لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ وہ بیٹھے تھے، ظاہر ہے ہر امتی کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے۔ ایک امتی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ کیا وہ آپ کے بھی سردار ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو صرف سردار ہونے کی بات کرتے ہو، عیسیٰ بن مریم کو اس کی نالین کے تسبے باندھنے کی سعادت مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اور اللہ نے پھر معراج کی رات اپنے محبوب کو مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑا کر کے امامت کے مصلی پر یہ بتا دیا کہ لوگوں اگرچہ تم پہلے آئے ہو، میرے مصطفیٰ بعد میں آئے ہیں، لیکن آج ہم بتا دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ بعد میں آئے ہیں لیکن ہے یہ تم سب کے ہی سردار۔ تو اتنا بڑا جس کو اللہ نے عہدہ عطا فرمایا، عہدہ بھی کامل کائنات کے اندر، اور کہنے والوں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نوّر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کہا کہ حضور خدا کے بعد کہا کتنی باتیں کریں حضور، کہا کہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کہا کہ حضور کیا کہیں، الفاظ ہی نہیں ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے تو آپ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر اللہ نے محبوب کو مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اگر آ جائے خاندان کی طرف تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں،
حضور فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو اختیار کیا، کنانہ کو چنا، فرمایا وصطفیٰ قریش من کنانۃ، حضور نے فرمایا پھر اللہ نے اس کنانہ میں سے قبیلہ قریش کو چنا۔ دیکھنا اللہ نے خاندان کیسا بنایا میرے حضور کا، کہا قبیلہ قریش میں سے اللہ نے پھر قبیلہ کنانہ میں سے اللہ نے پھر قریش کے قبیلے کو چنا، فرمایا وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، فرمایا کہ پھر اللہ نے قبیلہ قریش میں سے خاندان بنی ہاشم کو چنا، فرمایا وصطفانی بنی ہاشم، کہا کہ پھر اللہ نے بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ جس کا خاندان بھی اتنا اعلیٰ ہو، کتنا اعلیٰ، حضور فرماتے ہیں کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کے حسبی نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن سب کے حسبی نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے، حضور فرماتے ہیں الا سببی و نسبی، لیکن قیامت کے روز بھی مجھ محمد کا سببی رشتہ بھی باقی ہوگا، نسبی رشتہ بھی باقی ہوگا، خاندان بھی اللہ نے محبوب کو اعلیٰ عطا فرمایا، ایسا خاندان بھی کسی کا نہیں۔ اور آ جائے اگر علم کی طرف تو اللہ نے جو محبوب کو علم دیا ایسا کسی کو دیا ہی نہیں، کیسا علم دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، پڑھ دیں۔ فصعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الجبال ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، نبی پاک علیہ السلام آپ جبل احد پر چڑھے، احد کے پہاڑ پر حضور علیہ السلام چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ جب چڑھے نا فراجہ فابیہم، تو وہ پہاڑ نا حضور کے چڑھنے کی وجہ سے نہ ہلنے لگ گیا، عاشقوں نے تو یہ کہا ہے کہ پہاڑ بھی جھوم اٹھا کے آج مجھ پہ مصطفیٰ تشریف، وہ پہاڑ جھومنے لگ گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری، ایڑی ماری، ایڑی مار کے فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، احد ٹھہر جا، فما علیکا نبی و صدیق و شہیدان، احد تو نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک اللہ کے نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اب بات سمجھنا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، علم کی بات، حضرت عمر اور حضرت عثمان حضور کے ساتھ تھے، حضور نے فرمایا یہ دونوں شہید ہیں، چلو حضرت ابو بکر کا تو پتا تھا کہ یہ صدیق ہیں، حضور نے خود ہی کہہ دیا تھا، لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان تو بھی آپ کے ساتھ تھے، حضور نے یہ کیوں فرمایا شہید ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، لوگ کہتے ہیں نا بخاری لاؤ بخاری لاؤ، تو بخاری بھی ایسے سمجھ میں نہیں آتی، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ عشق ہونا چاہیے بھائی، محبت رسول، محبت کے بنا، اور جس بندے نے لکھی تھی نا بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ، ایسے نہیں لکھی تھی، 7575 حدیثیں ہیں، امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں جاتی، لیکن 7575 حدیثیں لکھی ہیں صرف اس کے اندر، اور وہ بھی اس کے اندر بعض حدیثیں ڈبل ہیں، ساری نکالیں تو تقریباً 4500 حدیثیں باقی، ٹوٹل 4500 حدیثیں، کیونکہ بعض حدیثوں کا آپ نے ڈبل ذکر کیا ہے۔ امام بخاری لکھتے کیسے تھے؟ بخاری آپ نے 12 سال لگائے بخاری لکھنے میں، کتنے سال؟ 12 سال کے اندر آپ نے بخاری شریف کو مکمل کیا۔ اور کیسے لکھتے تھے امام بخاری؟ آپ خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا، خوشبو لگاتا، 2 نفل پڑھتا، پڑھ کے پھر استخارہ کرتا، استخارہ پڑھ کے آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں حدیث لکھ دیا کرتا تھا۔ اور بھائی بخاری بھی عاشقوں نے لکھی ہے، دیوانوں نے لکھی ہے۔ آپ کو یہ کہے کہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت امام بخاری جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ عاشق ہے، کہ کبھی ابو بکر نے تو حدیثیں نہیں لکھی، حضرت عثمان نے بھی نہ لکھی، اس کے علاوہ دیگر صحابہ اتنے آئے، کسی نے بھی یوں اہتمام کے ساتھ حدیثیں نہ لکھی۔ تو بھائی پتہ چلا کہ جو چیز محبت پر دلالت کرے اس کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ امام بخاری نے کسی سے دلیل نہیں مانگی
کہ بھائی یہ میں حدیث لکھنے سے پہلے غسل کروں گا، نفل پڑھوں گا، خوشبو لگاؤں گا، استخارہ کر کے حدیث لکھوں گا. کہاں یہ حدیث تھی کیسا کرنا ہے؟ بلکہ آپ نے بتایا لوگوں مصطفیٰ سے محبت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ دل کے ورقے پر لکھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. آج تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں نا، اس چیز کی بھی دلیل دے دو، وہ بھی دلیل دے دو. اب وہی بات ہے نا، اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، اور اہل شک اگر مگر میں رہتے ہیں وہ ایسے مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی حضرت عثمان اور حضرت عمر تو آپ تو حیات کے نا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اے احد تو جانتا نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. حضور نے پردہ فرمایا. حضور کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت آئی، کئی سال کچھ سال حضرت ابوبکر نے خلافت کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت آئی. آپ نے بھی چند سال حکومت کی، سلطنت سنبھالی، پھر آپ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت عثمان کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. کئی سال پہلے میرے حضور نے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں میرے صحابہ شہید ہوں گے. یہ علم نہیں تو اور کیا ہے. اور سناؤں بخاری کی حدیث، سبحان اللہ. اور سنیں گے بخاری کی حدیث. جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، بخاری میں بھی. مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین قال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدتا رطبتا فشقها نصفین ثم فغزر فی کل قبر واحدتا فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما فعلت هذا؟ قال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا. یہ سننا حدیث. نبی پاک علیہ السلام 2 قبروں کے اوپر سے گزرے. آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، اکیلے نہیں تھے. حضور 2 قبروں کے اوپر سے گزرے، ٹھہر گئے. حضور ٹھہرے. حضور فرماتے ہیں صحابہ تمہیں پتہ ہے اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دونوں قبروں میں منو من مٹی کے نیچے ہوتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور ڈھوب مرو کتابوں میں لکھنے والوں، تمہیں کیا پتا اللہ نے محبوب کو شانیں کتنی دی. لوگ کہتے ہیں جناب امن کی بات کریں. میں نے کہا بھائی سنی امن کی بات کرتے ہیں لیکن نبی کے نام پر بے غیرت نہیں ہے. غیرت ہے. کوئی آ کر آپ کے باپ کو کوئی برا بلا کہہ کے چلے جائے تو آپ برداشت کرتے ہیں. اور باپ جس کو عزت میرے حضور نے لا کر دی، بیٹی جس کو عزت میرے حضور نے دی، ماں جس کو عزت میرے حضور کے صدقے بھی دی. باتیں کرتے ہیں جناب میلاد کہاں لکھا ہے. بیٹیاں بھی، مجھے کسی نے بتایا میرے گھر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ لڑکی تھی، وہ کہتی ہے کہ جی میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا اس لڑکی کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا اس کو اپنی حیثیت پتہ ہے؟ حیثیت اس کو اپنی پتہ ہے؟ جب تک میرے حضور دنیا میں نہیں آئے تھے نا تو لوگ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ منہ چھپا کے نکلتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے بتاتا نہیں تھا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. سرے بازار شرمندگی اٹھانی پڑی تھی. میں نے کہا بہن شرم کر، جب تو پیدا ہوتی تھی تیری پیدائش پر تیرا باپ سر جھکا لیتا تھا، تجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، کنووں کے اندر پھینک دیا جاتا تھا. جب میرے حضور آئے تو میرے حضور نے اس دور کے اندر اپنی رخت جگر فاطمہ الزہرا کو کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے 1 بیٹی 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، فرمایا اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کا اچھا خیال رکھا اور اپنے بیٹوں کو اس پر فضیلت نہ دی، اپنے بیٹوں کو اس پر فضیلت نہ دی، اچھا رشتہ دیکھا، ان کا بیاہ کیا. میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. سبحان اللہ. آج بیٹی بات کرتی ہے میلاد کہاں ہے، آج ماں بھی بات کرتی ہے میلاد کہاں ہے. جانے کہاں سے پڑھ کے آ گئے یار یہ لوگ. ان کو اسی دور میں بھیجو کہ جب ماں کے ساتھ بیٹا زنا کیا کرتا تھا. میرے حضور آئے، میرے حضور نے اپنی سکی ماں تو سکی ماں، اپنی رضائی ماں کے لیے بھی اپنی چادر بچھا. سبحان اللہ. اور میرے حضور نے وہ جنت جو عرشوں سے اوپر تھی، وہ جنت جو آسمانوں سے
سے اوپر تھی، وہ جنت میرے حضور نے لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ سبحان اللہ، میرے حضور نے ماں کو یہ مقام دیا۔ وہ باپ جس کو بیٹا سرے بازار بیچ کر آتا تھا چند سکوں کی خاطر، آج وہ باپ بھی بات کرتا ہے۔ آج بیٹی کو عزت ملی، باپ کو عزت ملی، ماں کو عزت ملی تو میرے حضور کے صدقے۔ میرے حضور کا میلاد ہوا، میرے حضور کی ولادت ہوئی، میرے حضور کا میلاد ہوا تو ان کو عزت ملی۔ میرے حضور کا میلاد نہ ہوتا تو آج بھی ایسے بھٹکتے بھی۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں؟ میرے حضور گزرے دو قبروں کے اوپر سے، حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہیں ان قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا انہما یعذبان۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں جو قبروں والے ہیں نا ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کبھی کسی کو پتا چلا عذاب ہو رہا ہے؟ یہ اللہ نے محبوب کو علم دیا۔ بخاری کی روایت ہے، کہا کہ قبر کے اندر ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، فرمایا کہ کسی بڑے گناہ میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، کہ چھوٹے چھوٹے ان کے گناہ تھے۔ سننا ذرا، ان سے بچنا بھی صحیح۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے۔ کیا حضور نے فرمایا اما احدہما، ان میں سے جو ایک ہے نا فکان لا یستتر من البول، فرمایا ان میں سے ایک کو عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فرمایا دوسرے کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، لڑا دیا اور پیچھے بیٹھ کے تماشائی بن کے تماشا دیکھا، چغلیاں کرنا خامخواہ کا، گھروں بستے گھر اجاڑ دینا، ادھر سے چلنا۔ تمہیں پتہ ہے اور میرے حضور نے تو اتنا فرمایا ہے کہ کسی کے درمیان صلح کروانے کے لیے تم جھوٹ بول سکتے ہو، یا تو لڑائیاں کرانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ صلح کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، روایت ہے۔ اور آج یہاں پر پتہ نہیں کیا سے کیا کیا جاتا ہے، ایک کے پاس آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دوسرے ایک کو جا کر کہے کہ یار تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، کل مجھ سے ملا ہے مجھے کہہ رہا تھا اے میں بول دے وہ یار بڑا اچھا بندہ ہے، تمہیں کس نے کہا ہے وہ برا ہے؟ ادھر اس کو جا کر بولے، اس کو بولے تمہیں کس نے کہا ہے وہ تمہارے بارے میں باتیں کرتا ہے؟ وہ تو یار تمہاری تعریفیں کر رہا تھا۔ جب یوں آپ جھوٹ بول دیں گے نا تو دونوں کے دلوں میں کدورتیں نکل جائیں گی، دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فرمایا جو دوسرا ہے یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ کا اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر میرے حضور نے کیا کیا؟ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، حضور نے ایک کھجور کی نا تر شاخ لی، کھجور کی ایک تر شاخ لی، وہ لے کر میرے حضور نے فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، حضور نے اس کے دو ٹکڑے کیے، درمیان میں سے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ فَغَزَرَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، ہر ایک قبر کے اوپر نا ایک شاخ لگا دی۔ جب میرے حضور نے یہ شاخ لگائی نا فقالو، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا لما فعلت ھذا، حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عذاب ہو رہا تھا یہ تو آپ نے بتا دیا، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دو شاخیں کیوں لگائی ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، حضور نے فرمایا جب تک یہ تر رہے گی، جب تک یہ خشک نہیں ہوگی، اللہ ان کی قبر سے عذاب کو کم کر دے گا۔ اب میں یہاں پر بات کرتا ہوں، تم علم کی بات کرتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں بھی پتہ ہے علم غیب اللہ کو ہے، وہ اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے، اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے، لیکن اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ علم غیب اللہ کا ذاتی ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو جہاں تک چاہے جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سنیے میرے حضور کے کتنے علم ہیں، بات سمجھیے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب حضور نے دیکھا نا تو حضور نے فرمایا ان میں عذاب ہو رہا ہے، یہ ہے حال۔ کیا فرمایا؟ عذاب ہو رہا ہے، یہ ہے حال۔ اور میرے حضور نے فرمایا عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ فرمایا یہ گناہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ ماضی کا علم ہے۔ اور جب میرے حضور نے وہ شاخیں لگا دی، لگا کر فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اللہ عذاب میں کمی کر دے گا، یہ میرے حضور نے مستقبل کا علم بھی دے دیا۔ ایک حدیث سے میرے حضور نے ماضی کا بھی علم دیا، حال کا بھی علم دیا، استقبال کا بھی علم دے دیا۔ تم کہتے ہو کہ علم کی طرح، آؤ حضرت عمر کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں
کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آپ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر حضور نے ہمیں بتانا شروع کیا۔ بات سمجھیے گا، کہا کہ حضور نے ہمیں جب سے مخلوق پیدا ہوئی تھی تب سے ہمیں بتانا شروع کیا، بتاتے گئے یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں چلے گئے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے گئے۔ فرمایا کہ حضور نے مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ بتا دیا جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مخلوق کی ابتدا سے لے کر مخلوق کی انتہا تک اللہ نے سارا محبوب کو علم عطا فرمایا، لیکن اللہ کا جو علم ہے نا یہ غیر متناہی ہے، لا متناہی ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ حضور کا علم متناہی ہے، یہ شمار کیا جا سکتا۔ یہ عقیدہ سمجھیے گا علم غیب کے متعلق۔ اللہ کا جو علم ہے یہ غیر متناہی ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن جو حضور کا علم ہے یہ شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن بندے نہیں کر سکتے حضور کا علم شمار، بلکہ خدا خود کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اویس بھائی کا شعر ہے نا، آپ کہتے ہیں خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہمیں اتنا پتا ہے کہ بس حضور جان۔ بات سمجھیے، اب میں بات کرنے جا رہا ہوں ہماری محبت کے 5 اصول کون کون سے؟ حسن، مال، عہدہ، عالی نسب، علم۔ آپ نے دیکھ لیا، خدا کی قسم کائنات گھوم کے دیکھ لیں، 18,000 عالمین گھوم کے دیکھ لیں، کسی کی ذات میں ایک علم ایک وصف تو ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، 2 تو ہوگے، 3 نہیں ہوگے، الغرض کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کے اندر 5 اصول کامل طور پر پائے جاتے ہو، بلکہ اللہ نے یہ 5 کے 5 اصول اگر کامل بلکہ اکمل طور پر بدرجہ اتم کسی کی ذات میں رکھے تو وہ حضور کی ذات۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بنائے ہوئے محبت کے اصول جس ذات پر پورے اترتے ہیں، بتاؤ پھر حق ہے اس سے محبت کا کہ نہیں ہے؟ اسی سے محبت کا حق بنتا ہے، اس سے محبت کرے، اور یہ صحابہ نے کر کے بھی دکھائی تھی محبت۔ حدیبیہ کا مقام ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام آپ عمرے کے لیے مدینے سے چلے مکے کی طرف، حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے نا، پتہ چلا کہ کفار قریش جو ہے انہوں نے کچھ اور پلان بنا لیا ہے حضور کے خلاف۔ جب میرے حضور علیہ السلام کو پتہ چلا نا، تو اب نبی پاک علیہ السلام نے نا بھیجنا شروع کر دیا سفیروں کو کہ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے، ہم لڑنے کے لیے تھوڑی ہیں، ہم تو نہاتے لوگ ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں ہے، جاؤ جا کر ان کو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عثمان کو حضور نے سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان جب وہاں پر پہنچے نا، تو حضرت عثمان نے کہا کفار قریش کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہمارے تو ارادے اچھے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے ہیں، ہمارے حضور کو لڑنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے ہیں، حضور عمرہ کریں گے، با امن و امان آئیں گے، با امن و امان واپس چلے جائیں گے، مہربانی کرو ہمیں عمرہ کرنے دو۔ تو کفار قریش پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عثمان تو ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، اور کوئی ہوتا نا تو ہم اور جواب دیتے، تو ہمارے قبیلے کا بندہ ہے لہذا تیرے لیے اجازت ہے، یہ سامنے کعبہ کھڑا ہے، ان شئت ان تطوفا بالبیت فطف به۔ کہا کہ عثمان اگر تیرا ارادہ ہے نا طواف کرنے کا، جا خانہ کعبہ کا طواف کرو، چلا جا، ہم تیرے نبی کو طواف نہیں کرنے دیں۔ جب حضرت عثمان نے یہ بات سنی نا، تو حضرت عثمان نے کیا کہا؟ حضرت عثمان نے کہا ما کنت لیفعل حتی یطوف به رسول اللہ۔ کہا کفار قریش عقل ہے تمہارے اندر، ہوش کے ناخن لو، عثمان کے ایمان کو ہلکا سمجھا ہے، عثمان کے ایمان کو ہلکا جانتے ہو، عثمان اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے والا ہے، عثمان کو اپنے نبی سے محبت ہے، عثمان کعبے کا طواف کرنا تو بڑی بات، عثمان کعبے کی طرف اس وقت تک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جب تک عثمان کا مصطفیٰ طواف نہ کرے۔ یہ حضور سے محبت کی صحابہ۔ اچھا پھر ادھر سے نا عروہ بن مسعود کو انہوں نے سفیر بنا کر بھیجا، کفار قریش نے۔ عروہ بن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ عروہ بن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ عروہ بن مسعود دیکھ کر نہ واپس آ گئے، یہ میں آخری حدیث ہی پڑھ رہا ہوں۔
عروہ بن مسعود دیکھ کر واپس آئے. عروہ بن مسعود جب دیکھ کر واپس آئے نا تو آ کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سفیر بن کے کہتے ہیں. آپ آ کر کہتے ہیں ای قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت قط مالکا ما يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم واذا تكلم خفض اصبعهم واذا تودع یقتتلون علی وضوئه. کہا کفار قریش تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے. کہا اگرچہ یہ نہتے ہیں نا تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے. کفار قریش کہتے ہیں اوے عروہ ہوا کیا ہے؟ ابھی عروہ بن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے تھے. کہا عروہ ہوا کیا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ای قومی واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی. کہا کہ اے کفار قریش تم نے مجھے بڑی بڑی سلطنتوں میں سفیر بنا کر بھیجا ہے. میں کیسر و کسریٰ پر بھی سفیر بن کے گیا، نجاشی کے دربار میں بھی گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا جو ایرانی قالینوں پر چلا کرتے تھے. کہا ان کے پاس گیا لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی یوں تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جیسی محمد عربی کے غلام محمد عربی کی تعظیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہا تم نہیں اسے جیت سکتے. کہا پہلے تو نے پاگل کر دیا تھا، اب اتنی باتیں کر کے پھر پاگل کر دیا ہے. کہا عروہ بتا تو صحیح دیکھا کیا ہے، کیسی تعظیم دیکھ کر آیا ہمیں بھی تو بتا. حضرت عروہ بن مسعود نے وہ تعظیم اور وہ محبت بتائی نا. خدا کی قسم کائنات گواہ ہے ایسی حضور سے محبت کسی نے بھی نہیں کی. کہا کہ سنو کیا تھی؟ کہا ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم. کہا کہ بات اتنی ہے. کہا کہ جب مسلمانوں کے نبی اپنے ناک سے رطوبت نکالتے تھے نا، بخاری کی روایت ہے بخاری کی، کہا اپنے ناک مبارک سے جب مبارک رطوبت نکالتے تھے نا الا وقعت في كف رجل منهم. کہا کفار قریش اتنی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے کہ وہ رطوبت زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے تھے. کہا اتنی بات نہیں ہے فَتَعْلَقَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. کہا کہ اس رطوبت کو لے کر برکت کے طور پر اپنے چہرے پہ بھی ملتے تھے اور اپنے جسم پر بھی ملتے تھے. بتاؤ کائنات کے اندر ایسی محبت کسی نے کسی سے کی ہے؟ کہا کہ اتنی بات ہے. کہا کہ رطوبت لے کر اپنے جسم پہ بھی ملتے تھے، اپنے چہرے پہ بھی ملتے تھے. کہا اتنی بات نہیں. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ. کہا کہ جب حضور گفتگو کرتے تھے نا، گفتگو کرتے تھے ایسے نظریں جھکا کر بیٹھتے تھے، ایسے لگتا تھا ان میں جان ہی نہیں. کہا کہ میں نے ایسا ادب ایسی محبت کسی کی نہیں دیکھی. کہا کہ وَإِذَا تَوَدَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. کہا کہ جب مصطفیٰ کریم مسلمانوں کے نبی جب وضو کرتے تھے نا تو وضو کے جو قطرے ہوتے تھے پانی کے، کہا کہ وہ زمین پر نہیں گرتے تھے، وہ زمین پر نہیں گرتے تھے. کہا کہ ہر ایک آگے بڑھ کے اس کو اپنی ہتھیلی پر لے، اور کہا کہ وہ قطرے لینے کے لیے ایسے دوڑتے تھے، ایسے لپکتے تھے، ایسا لگتا تھا بھی ایک دوسرے کو مار ڈالے. اتنی محبت تھی صحابہ کو حضور سے. بتاؤ ایسی کائنات میں کسی نے کسی سے محبت کی اس قدر؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں جناب کیا ہے میلاد منانا کہاں سے؟ خدا کے بندے حضور کی ولادت میں بھی تم بلا شک کرتے ہو، یہ ہے تو وہ ہے. یہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. ہم حضور کی امتی ہیں، کیا امتی کو حضور کے میلاد کے لیے بھی دلیل کی حاجت ہوگی؟ کیا اس میں بھی ہم دلیل کی حاجت ڈھونڈیں گے؟ اور نہیں خدا کے بندوں، اللہ نے محبوب کو شانیں اتنی دی ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضور جی ایک بات میں کرتا چلو آخر میں، لوگ کہتے ہیں دین آیا ہے مکے مدینے سے، تو وہاں تو کوئی نہیں میلاد کرتا، تم لوگ یہاں میلاد کرتے ہو. دین مکے مدینے سے آیا، وہاں کوئی نہیں میلاد کرتا، تم یہاں میلاد کرتے ہو. میں نے کہا دین مکے مدینے سے آیا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مکے مدینے میں میلاد کب سے بند ہوا ہے یہ بتا دو ہمیں ذرا. مکے مدینے میں سعودیہ کی حکومت آئی ہے 1924 میں، 1924 کے اندر ان کی حکومت آئی ہے سعودیہ کی. آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ نجد و حجاز، آپ کو ساری تاریخ ملے گی. اور جب ان کی حکومت آئی تھی تو پھر انہوں نے ترکیوں سے وہ معاہدہ لزان کیا تھا، 100 سال کا معاہدہ تھا، ٹیکسز وغیرہ پر سارے معاملات تھے. تو یہ 1924 کے اندر ان کی حکومت آئی ہے. میں نے کہا ان کی حکومت کو کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 96 سال.
96 سال ان کی حکومت ہو گئے. میں نے کہا چلو یہ 96 سال کا عرصہ نکال کر باقی پیچھے حضور کے دور سے لے کر اب تک 1350 سال بچتے ہیں کم و بیش. میں نے کہا 1350 سال دیا تھا یہ 96 سال. کہتا جی 1350 سال. میں نے کہا پھر دیکھو 1350 سال میں کسی نے میلاد کیا کہ نہ کیا؟ تم 96 سال کی دلیل لے کر بیٹھ گئے ہو, 1350 سال میں کسی نے نہیں کیا. آؤ ذرا پیچھے چلتے ہیں, بڑے بڑے محدثین کے پاس چلتے ہیں, انہوں نے کیا کہ نہ کیا؟ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر پورا باب باندھا ہے. آپ نے اس باب کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام ترمذی کب گئے؟ یہ تاریخ اٹھا کر دیکھنا کب. اور امام ترمذی تو شروع کے امام بخاری کے شاگرد ہیں. انہوں نے میلاد کے موضوع پر پورا باب باندھا جامع ترمذی کے اندر. پھر آگے چلیے علامہ ابن جوزی, میں بات کو ختم کر رہا ہوں اور بیچ میں کچھ چھوڑ رہا ہوں. علامہ ابن جوزی, ان کی وفات 597 سنہ ہجری کی ہے, 597 سنہ ہجری کی. آپ اپنی کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں بات سننا. آپ فرماتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ والمصری والجمری والشامی وسائر بلاد العربی من المشرقی والمغربی یختلفون بمجلس مولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویفرحون بقدوم شہر ہلال ربیع الاول ویہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینالون بذالک اجرن جزیلا و فوزا عظیما. سبحان اللہ. امام جوزی کیا لکھتے ہیں؟ میں 14ویں صدی کے بریلوی کی نہیں بات کر رہا, 96 سال کی بات نہیں کر رہا, میں پیچھے کی بات کر رہا ہوں. 597 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہے علامہ ابن جوزی کی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شروع سے حرمین شریفین کا یہ طریقہ رہا. پھر آپ نے وضاحت بھی کر دی. آپ نے کہا مصر, شام, یمن اور عرب کے جتنے بھی شہر تھے سارے کے سارے, غربی تھے یا شرقی تھے, سارے کے سارے جتنے بھی تھے, عرب کے جتنے بھی شہر تھے, جتنی بھی سلطنتیں تھیں, آپ نے فرمایا سارے کے سارے کیا کرتے تھے؟ یختلفون بمجلس مولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کی ولادت کے مہینے میں محفل میلاد منایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اتنی بات نہیں. ویفرحون, آپ نے فرمایا ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول, فرمایا کہ جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا تو دیکھ کر خوشیاں بھی مناتے تھے. فرمایا اتنی بات نہیں. ویہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اتنی ہی بات نہیں. فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ, بڑے اہتمام کے ساتھ حضور کی محفلوں کو سجاتے تھے, سنتے بھی تھے, سناتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے. وَجَلَالُونَ بِذَالِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. کہا کہ میلاد منا کر اللہ سے بڑا اجر بھی پاتے تھے اور کہا کہ بڑی کامیابی کی امید بھی رکھتے تھے. سبحان اللہ. یہ ان کی بات کرتے ہیں. تھوڑا سا آگے آ گئے امام قسطلانی, یہ بخاری شریف کے شارح ہیں, انہوں نے بھی فرمایا وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَلِفُونَ بِمَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے بھی یہی فرمایا. فرمایا اہل اسلام کا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے کہ اہل اسلام حضور اسلام کا جشن ولادت منانے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1052 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی یہی فرماتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَلِفُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اہل اسلام کا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے کہ اہل اسلام حضور کے میلاد کے مہینے میں محفلیں سجاتے رہے. اب بتاؤ 96 سال کی مانو گے 1350 سال کی مانو گے؟ کہتے جب حضور پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تو کسی نے جشن نہیں کیا تھا. ایک بات ایمانداری سے بتانا, جب حضور پیدا ہوئے تھے اس وقت مکے میں مسلمان تھے یہ کافر تھے؟ حضور کی والدہ تھی جو فطرت اسلام پر تھی. یہ چند ایک گنے چنے لوگ تھے جو فطرت اسلام پر تھے. ان کے والد تو انتقال کر گئے تھے جب حضور پیدا ہوئے تھے. جب میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت تو آپ کی والدہ تھی فطرت اسلام پر. مسلمان تو تھے ہی نہیں مکے کے اندر. لیکن اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے محبوب کا کوئی جشن منانے والا نہیں, اللہ نے خود ہی لائٹیں لگا دی. اما عامرہ فرماتی ہیں, میں نہیں کہتا محققین نے لکھا ہے, اما عامرہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت آیا نا, فرمایا کہ آسمان کی ستارے اتنے قریب آئے میں ڈر گئی کہیں مجھ پر گر نہ جائے. اللہ نے ایسی لائٹیں کی محبوب کی ولادت پر کہ وہ لائٹیں کبھی بجھ بھی نہیں سکتی. تیری میری بتیاں جل سکتی ہیں, وہ کبھی جل بھی نہیں سکتی, وہ کبھی ختم بھی نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایسی بتیاں
محبوب کی ولادت پر. سبحان اللہ. یہ تو حضور کافروں میں آئے تھے، ٹھیک ہے، تو کوئی تھا نہیں، لیکن جب حضور مسلمانوں میں آتے ہیں تو مسلمان کیا کرتے ہیں. میرے حضور جب مکے سے مدینے تشریف لے کر گئے نا تو پتہ کیا ہوا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا فصاعد الرجال والنساء فوق البجور وتفرق الغلمان والخدم في الطرق وينادون یا محمد یا رسول اللہ. جب مسلمانوں کو پتہ چلا نا حضور ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، فرمایا کہ مدینے کے جو عورتیں اور مرد تھے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے. جو غلام اور بچے تھے گلیوں میں پھیل گئے، جلوس نکالے اور سارے بلند آواز سے کہتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول. پتہ چلا کہ حضور کی آمد پر مسلمان ہی خوش ہوتے. شیخ علامہ عبدالحق ابو القاسم سہیلی، شیخ علامہ ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود فرماتے ہیں، روض الانف کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ کتنی بار تو روئے؟ کہتے ہیں میں 4 بار چیخ مار کے رویا. کتنی بار؟ 4 بار. کہا پہلی بار تب جب اللہ نے مجھے لانتی قرار دیا تھا نا، میں لانتی ہوا تھا، تب بھی چیخ مار کے رویا تھا. کہا دوسری بار، کہا کہ تب رویا تھا کہ جب اللہ نے مجھے آسمانوں سے زمینوں کی طرف دھکیلا تھا. کہا تیسری بار تب رویا تھا تیسری بار تب رویا تھا جب اللہ نے سورہ فاتحہ نازل کی تھی. کہا چوتھی بار تب رویا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تھی. تبھی تو ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا رہن سہن حضور کی محبت کے مطابق حضور کے عشق میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا سب کچھ چلا جائے گا، سب کچھ چلا جانا ہے، تو نیت کیجئے کہ حضور سے سچی محبت کریں. اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم حضور جیسا نا طریقہ اپنائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو جتنے بھی اوصاف دیے نا سارے خوبصورت دیے. اللہ نے جتنی بھی محبوب کو چیزیں عطا فرمائی ساری کی ساری خوبصورت دی. اگر یہ داڑھی خوبصورت نہ ہوتی نا اللہ اپنے حبیب کو کبھی نہ دیتا. اگر یہ داڑھی سونی نہ لگتی نا اللہ محبوب کو کبھی نہ دیتا. اور بھائی داڑھی سونی لگتی ہے اس لیے اپنے چہروں کو اس کا حق ہے. داڑھی رکھیں، سارے صحابہ نے داڑھی رکھی تھی، محبت پوری ایک مٹھی داڑھی رکھیں. آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری جتنی بھی بقیہ ماندہ زندگی ہے ہم حضور سے محبت میں گزاریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ.